بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ کار رکتے ہی دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے مسلح آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور نارفوک کار سے نیچے اتر آیا۔ خوش آمدید نارفوک، خوش آمدید۔ اسی لمحے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک پستہ قد اور بھاری جسم کے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم پر گہرے رنگ کا سوٹ تھا، لیکن اس نے ٹائی انتہائی شوخ اور پھولدار پہنی ہوئی تھی۔ وہ آدھے سر سے گنجا تھا، البتہ اس کی بھویں بے حد موٹی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے کسی جن کی یا دیو کی بھویں ہوں۔ اس گرم جوشانہ استقبال کا بے حد شکریہ پالمر۔ سچ پوچھو تو مجھے تمہاری طرف سے اس قسم کے استقبال کی توقع نہ تھی، نارفوک نے آگے بڑھ کر بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پالمر بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ اس وقت تم سرکاری ڈیوٹی پر تھے اور ہم غیر سرکاری لوگ، لیکن اب تو ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، پالمر نے ہنستے ہوئے کہا، اور نارفوک بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور ایک طویل راہداری کراس کر کے وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے، جسے انتہائی شاندار انداز میں آفس کے طور پر سجایا گیا تھا، بلکہ مہاگنی کی جہازی سائز کی آفس ٹیبل دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آفس کی ڈیکوریشن کسی باذوق آدمی کی مرہون منت ہے۔ آؤ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ آج تمہیں میری یاد کیسے آ گئی، پالمر نے اس جہازی سائز میز کے پیچھے جہازی سائز اور اونچی پشت والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور نارفوک میز کے دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی ہاورڈ سے ایک انتہائی تیز رفتار فوجی ہیلی کاپٹر پر فائر لینڈ پہنچا ہوں۔ ساتھیوں کو تو میں نے رپورٹ بھجوا دیا ہے، لیکن میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ تم بہرحال اکریمی ہو اور یہاں فائر لینڈ میں انتہائی مؤثر آدمی ہو، نارفوک نے کہا۔ ارے ایسی بھی کوئی بات نہیں نارفوک، یہاں تو بڑے بڑے مگرمچھ پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے، تمہاری سنجیدگی بتائیے کہ مسئلہ انتہائی اہم اور فوری نوعیت کا ہے، پالمر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ نارفوک کو جواب دیتا اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اسے مسکراتے ہوئے نارفوک کو ہیلو کہا اور ٹرے میں موجود شراب کی بوتل اور 2 جام میز پر رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے بوتل کھولی اور دونوں جام آدھے آدھے بھر کر اسے بوتل کا ڈھکن بند کیا، اور پھر ایک ایک جام اٹھا کر نارفوک اور پالمر کے سامنے رکھا، اور پھر ٹرے اٹھا کر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ لو پیو، تمہارے لیے خصوصی طور پر اسٹور سے منگوائی ہے، پالمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، نارفوک نے کہا، اور جام اٹھا کر اس نے اس کی چسکی لی۔ بہت خوب، خاصی پرانی لگتی ہے، نارفوک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بہت پرانی ہے، پالمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور نارفوک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بات غور سے سننا پالمر، اس وقت ایکریمیا کا بین الاقوامی مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، اور چیف سیکرٹری ایکریمیا نے مجھ پر اس معاملے میں اعتماد کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے، لیکن میں ابھی تک ان کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، نارفوک نے کہا۔ تو پالمر کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ تم جیسا آدمی یہ فکرہ کہہ رہا ہے تو پھر حالات واقعی بے حد سنگین ہوں گے۔ بہرحال تم بتاؤ، مجھ سے جو ممکن ہو سکا میں کروں گا، پالمر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو نارفوک نے اسے مختصر طور پر پہلے اقوام متحدہ کے تحت قائم ہونے والی کمیٹی ٹریٹی کے بارے میں بتایا، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور پھر اس نے وہ واقعات بتائے جن کی وجہ سے یہ کھیل شروع ہوا تھا، اور پھر اس نے اس وقت سے جب تک سیگر کے چیف بروک کے ذریعے اس کھیل میں شامل ہوا تھا اسے لے کر اب پالمر تک پہنچنے کے تمام واقعات و حالات مختصر طور پر بتا دیے۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو واقعی ایکریمیا کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ آج مجھے پہلی بار احساس ہو رہا ہے کسی ایک شخص کو کسی ملک یا قوم کے لیے اس قدر اہمیت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ تاموں سے سوار ہوئے ہیں، یہ بات تو طے ہے نا، پالمر نے کہا۔ ہاں، اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تاموں میں تمہارا بے حد اثر و رسوخ ہے، اور تم وہاں سے اس طیارے کا پتہ بھی چلا لو گے، اور پھر اس طیارے کی موجودہ پوزیشن بھی تمہیں آسانی سے معلوم ہو جائے گی، نارفوک نے کہا۔ تو پالمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کتنے آدمی ہیں اور ان کی کوئی خاص نشانی، پالمر نے میز پر پڑے ہوئے فون کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔
وہ سب یقیناً ایکریمین میک اپ میں ہوں گے، لیکن ایک عورت اور 5 مرد ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 اور بھی ہوں۔ بہرحال ان کے ساتھ ایک عورت ایک ہی ہے اور ان کی منزل فائل اینڈ ہے۔ نارفاک نے کہا تو پالمر نے ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹامو میں ریچرڈ سے بات کراؤ جلدی، پالمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم فکر نہ کرو نارفاک، اب یہ کام تمہارا نہیں میرا ہے، اور تم دیکھنا کہ اب کیا ہوتا ہے، پالمر نے ریسیور رکھ کر کہا۔ یہ عمران دنیا کا شاطر ترین آدمی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ شخص فائل اینڈ براہ راست نہیں اترے گا، یہ لازماً راستہ بدل جائے گا، نارفاک نے کہا۔ ایک بار ٹریس ہو جائے پھر چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ چلا جائے، پالمر کی گرفت سے نکل نہیں سکتا، پالمر نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا، اور نارفاک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پالمر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، اس کے ساتھ ہی اسے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ لاؤڈر کا بٹن آن ہوتے ہی ایک نسوانی آواز نارفاک کو واضح طور پر سنائی دی۔ ہیلو باس، ریچرڈ لائن پر ہے، نسوانی آواز نے کہا۔ ہیلو، پالمر نے کہا۔ یس باس، ریچرڈ بول رہا ہوں، تامو سے، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ریچرڈ، ہاورڈ سے ایک عورت اور چند ایکریمین مردوں کا گروپ تامو پہنچا ہے، اور پھر وہاں سے وہ کسی طیارے کے ذریعے فائل اینڈ روانہ ہوا ہے۔ مجھے اس بارے میں حتمی اور فوری معلومات چاہیے، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، کیا اس گروپ کا تعلق لانگ فیلڈ سے تھا؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو نارفاک بھی اختیار اچھل پڑا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں اس بارے میں معلوم ہے؟ پالمر نے پوچھا۔ باس، یہ طیارہ ہمارا ہی ہے، لانگ فیلڈ کے گروپ ہاورڈ کے انچارج فرینک کے کہنے پر میں نے ہی اس کا انتظام کیا تھا، کیونکہ فرینک کے ساتھ ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا کام کرنا پڑتا ہے، ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس طیارے کی تفصیل بتاؤ، نمبر وغیرہ، اور یہ بھی معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ طیارہ اس وقت کہاں ہے، پائلٹ سے میری بات کراؤ، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں ابھی معلوم کر کے آپ کو کال کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلدی معلوم کرو، پالمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ یہ لوگ ہمیں ہی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، نارفاک نے کہا اور پالمر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ ہمارے طیارے میں ہی سفر کر رہے ہیں، اب سب کچھ فوری طور پر معلوم ہو جائے گا، ورنہ نہ جانے کتنی ٹکریں مارنی پڑتی انہیں تلاش کرنے میں، پالمر نے جواب دیا اور نارفاک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پالمر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پالمر نے کہا۔ باس، ٹامو سے ریچرڈ لائن پر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ریچرڈ، کیا معلوم ہوا ہے؟ پالمر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ باس، میری پائلٹ الفریڈ سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ راستے میں سفر کے دوران اس گروپ کے لیڈر پرنس کو ایک ٹرانسمیٹر کال موصول ہوئی، جسے اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے پائلٹ سے کہا کہ وہ طیارے کو فائل اینڈ لے جانے کی بجائے کسی اور جگہ پر لے جائے، تو پائلٹ نے طیارہ کیابک لے جا کر اتار دیا۔ اس نے بتایا کہ انہیں کیابک پہنچے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں اور یہ گروپ ایئرپورٹ سے باہر جا چکا ہے۔ اس گروپ میں ایک عورت اور 5 ایکریمی مرد شامل ہیں، ریچرڈ نے جواب دیا۔ پائلٹ سے میری بات کراؤ تاکہ میں اس سے ان کے حلیے معلوم کر لوں، پالمر نے کہا۔ یس باس، میں اسے آپ کی فریکوینسی بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو ٹرانسمیٹر کال کر لے گا، ریچرڈ نے جواب دیا اور پالمر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ فائل اینڈ کی بجائے کیابک اترے ہیں اور اسی لیے جلدی اتر گئے ہیں، ورنہ شاید طیارہ اس وقت فائل اینڈ اتر رہا ہوتا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، اب وہ مجھ سے کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، پالمر نے کہا اور نارفاک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس دوران شراب کی چسکیاں لے کر پینے میں مصروف تھا۔ پالمر نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساختہ ٹرانسمیٹر نکال کر اسے میز پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور پالمر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، پائلٹ الفریڈ کالنگ، چیف، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو، اس گروپ کے حلیے بتاؤ جسے تم نے اپنے طیارے میں کیابک پہنچایا ہے، اوور، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے الفریڈ نے ایک عورت اور 5 مردوں کے حلیے بتا دیے۔ ان کے لباس وغیرہ کی تفصیل بتاؤ، اوور، پالمر نے پوچھا تو پائلٹ نے اس بارے میں بھی بتا دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، پالمر نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کے اسے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ کیابک میں ٹیری سے بات کراؤ، فوراً، پالمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
چند لمحوں بعد ہی گھنٹی بج اٹھی تو پالمر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پالمر نے کہا۔ ٹیری لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، میں ٹیری بول رہا ہوں، کیا بک سے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ایک عورت اور 5 ایکریمین مرد 15-20 منٹ پہلے طیارے کے ذریعے تامو جزیرے سے کابک پہنچے ہیں۔ تم نے انہیں فوری طور پر ٹریس کرنا ہے۔ میں تمہیں ان کے حلیے اور لباس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، لیکن یہ کام انتہائی ایمرجنسی میں کرنا ہے، پالمر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا گیا، اور پھر پالمر نے پائلٹ کے بتائے ہوئے حلیے اور لباس وغیرہ کی تفصیلات بتا دی اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، پالمر نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹیری لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے ٹیری؟ پالمر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ چیف، میں نے تمام ہوٹلوں میں چیکنگ کرا لی ہے۔ یہ گروپ کسی چھوٹے یا بڑے ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، البتہ صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ایئرپورٹ سے لوگ ٹیکسیوں پر سوار ہو کر مین مارکیٹ میں اترے۔ اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چل رہا، لیکن میرے آدمی پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی معلومات ملی میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا، ٹیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان کا کھوج لگاؤ، لیکن کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے پہلے مجھے رپورٹ دینی ہے، اس کے بعد میں خصوصی ہدایت دوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کسی سے کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ حاصل کی ہو۔ ہر طرف چیکنگ کرو، پالمر نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، میں سمجھتا ہوں چیف، آپ بے فکر رہیں، میں ہر قیمت پر انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پالمر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ دونوں مسلسل شراب نوشی میں مصروف رہے، لیکن ٹیری کی کال نہ آئی۔ حیرت ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، شاید 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ٹیری کی کال نہیں آئی، پالمر نے کہا۔ یہ انتہائی شاطر لوگ ہیں، آسانی سے ان کا کھوج ملنا مشکل ہے، نارفوک نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ پالمر کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پالمر نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پالمر نے کہا۔ ٹیری سے بات کیجیے باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری نے کہا۔ ہاں ٹیری، کیا ہوا؟ بہت دیر لگا دی تم نے کال کرنے میں، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، میں اور میرے آدمی ان لوگوں کو مسلسل شہر میں تلاش کرتے رہے، لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ بس کے ذریعے کارڈن روانہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کارڈن بس اسٹینڈ سے اس بس کے بارے میں معلومات کی ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ یہ بس 15-20 منٹ پہلے کارڈن پہنچ چکی ہے، اور ہمارا مطلوبہ گروپ وہاں ڈراپ ہو گیا تھا اور بس آگے چلی گئی، جس پر میں نے کارڈن میں اپنے آدمی میکاٹے سے بات کی اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان لوگوں کا کھوج لگائے اور آپ کو فوری رپورٹ دے، ٹیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، پالمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا کارڈن سے انہیں کامرون جانے کے لیے طیارہ مل جائے گا؟ نارفوک نے پوچھا۔ نہیں، اس قدر طویل سفر کے لیے معمول کی مخصوص پروازوں کے علاوہ کوئی طیارہ نہیں جاتا، اور یہ پرواز دارالحکومت سٹاوا سے تو مل سکتی ہے، کارڈن سے نہیں، پالمر نے جواب دیا، اور نارفوک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پالمر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پالمر نے کہا۔ باس، کارڈن سے میکاٹے کی کال ہے، وہ آپ کو کوئی رپورٹ دینا چاہتا ہے، دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بات کرو، پالمر نے کہا۔ ہیلو چیف، میں میکاٹے بول رہا ہوں، کارڈن سے۔ مجھے ٹیری نے کہا تھا کہ میں آپ کو براہ راست رپورٹ دوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ پالمر نے خشک لہجے میں پوچھا۔ چیف، جس گروپ کے بارے میں ٹیری نے تفصیلات بتائی تھیں، یہ گروپ کارڈن پہنچتے ہی فوراً ایک چارٹر طیارے کے ذریعے دارالحکومت سٹاوا روانہ ہو گیا ہے۔ اسے روانہ ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا تم کنفرم ہو؟ پالمر نے پوچھا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس چارٹر طیارے کی تفصیلات کیا ہیں؟ کس کمپنی کا ہے اور یہ معلوم کیا ہے کہ وہ دارالحکومت پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ پالمر نے پوچھا۔ اسے دارالحکومت پہنچنے میں ابھی مزید 1 گھنٹہ لگے گا، البتہ تفصیلات میں بتا دیتا ہوں، میکاٹے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے طیارے چارٹر کرنے والی کمپنی اور طیارے کے بارے میں معلومات کی تفصیل بتا دی۔ اوکے، پالمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب بتاؤ، کیا چاہتے ہو؟ کیا اس طیارے کو فضا میں ہی اڑا دیا جائے، یا جیسے یہ سٹاوا پہنچے وہاں ایئرپورٹ پر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے؟ پالمر نے نارفوک سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ہم یہاں سے دارالحکومت سٹاوا اس طیارے کے لینڈ کرنے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں؟ نارفوک نے کہا۔ نہیں، یہاں سے انتہائی تیز رفتاری سے بھی سفر کیا جائے
تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور جس انداز میں یہ لوگ مسلسل سفر کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس اٹاوا میں بھی نہیں رکیں گے، بلکہ وہاں پہلی دستیاب پرواز کے ذریعے کامرون روانہ ہو جائیں گے۔ پالمر نے کہا، کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ ان کا طیارہ دارالحکومت سٹاوا پہنچنے کے بعد وہاں سے کامرون کے لیے پہلی دستیاب پرواز کس وقت روانہ ہوگی؟ پالمر نے کہا، وہ تو معلوم ہو سکتی ہے، لیکن نارفوک، اگر انہوں نے کوئی جیٹ طیارہ چارٹرڈ کرا لیا تب؟ پالمر نے کہا، کوئی بات نہیں، اس طیارے کو راستے میں ہی کسی جگہ بھی ایکریمین ایئر فورس اتار سکتی ہے۔ دراصل میں اس سرگشاکر کو ہر قیمت پر زندہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی میں ایکریمیا کا اصل فائدہ ہے، نارفوک نے کہا، اور پالمر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اسے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ سٹاوا میں فلپ سے بات کرو فوراً، پالمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو پالمر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پالمر نے کہا، فلپ لائن پر ہے باس، دوسری طرف سے سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ فلپ بول رہا ہوں چیف، سٹاوا سے، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ فلپ، ایک عورت اور 5 مردوں پر مشتمل ایک ایکریمین گروپ گارڈن سے چارٹر طیارے کے ذریعے سٹاوا پہنچ رہا ہے۔ اس طیارے کی تفصیلات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم نے اس گروپ کو ہر صورت میں کور کرنا ہے، لیکن انہیں ہلاک نہیں کرنا بلکہ بے ہوش کرنا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ یہ دراصل پاکیشیائی ہیں اور دنیا کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اس لیے تمام کام انتہائی احتیاط اور مہارت سے کرنا ہوگا۔ اس گروپ کی کوشش ہوگی کہ سٹاوا پہنچتے ہی کسی بھی چارٹر طیارے یا معمول کی پرواز سے کامرون روانہ ہو جائیں، اس لیے تم نے اگر انہیں مہلت دے دی یا ذرا سی بھی غفلت کی تو یہ لوگ نکل جائیں گے، پالمر نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، آپ میری کارکردگی سے تو واقف ہی ہیں، دوسری طرف سے فلپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پالمر نے اسے طیارے اور کمپنی کے بارے میں تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ اس گروپ کے حلیے اور لباس وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ یس چیف، انہیں کہاں رکھنا ہے؟ فلپ نے پوچھا۔ اپنے ہیڈ کوارٹر میں یہاں سے ابھی اپنے طیارے سے سٹاوا کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ تمہیں میری ذاتی فریکوینسی کا علم ہے، جیسے ہی تم انہیں کور کرو مجھے فوراً ٹرانسمیٹر پر رپورٹ کر دینا، اور سنو، کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بعد میں سب سنبھال لیا جائے گا، پالمر نے کہا۔ یس چیف، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پالمر نے ریسیور رکھ دیا۔ اب آؤ سٹاوا چلیں۔ ویسے بے فکر رہو، فلپ بے حد تیز اور ہوشیار آدمی ہے، ان سب کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا اور یہ بے ہوش ہو کر اس کے ہیڈ کوارٹر پہ پہنچ جائیں گے، پالمر نے کہا، اور نارفوک سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ چلنا میں تو اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر اس آہستہ آہستہ یہ دھند صاف ہوتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کی سین کی طرح دوڑ گیا، جب وہ چارٹر طیارے کے ذریعے گارڈن سے شمالی کانڈر کی طرف کے دارالحکومت سٹاوا ایئرپورٹ پر پہنچے، اور پھر ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اچانک عمران کی ناک پر غبارہ سا پھٹا، نامانوس سی بو اس کے ذہن سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات جیسے کسی گہرے کنویں میں ڈوبتے چلے گئے۔ البتہ آخری احساس اسے فائرنگ کا ہوا تھا۔ اسے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ وہ ایک تہخانے نما کمرے کی دیوار کے ساتھ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سارے ساتھی سرگشاکر سمیت اس کی طرح دیوار کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، البتہ ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں اور ان کے جسم بھی ڈھلکے ہوئے تھے۔ تہخانے کا دروازہ بند تھا، کمرے میں ٹارچنگ کا سامان بھی موجود تھا۔ عمران ہوش میں آنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ ساری بات سمجھ گیا تھا کہ یہ کارروائی نارفوک کی طرف سے کرائی گئی ہے، لیکن شاید نارفوک ابھی تک یہاں نہیں پہنچ سکا تھا، ورنہ کم از کم سرگشاکر اس حالت میں یہاں موجود نہ ہوتے۔ انہیں یقیناً کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ عمران کی مخصوص ذہنی مشقیں یہاں بھی کام آ گئی تھیں، اور اسے بغیر کسی دوا کے خود بخود ہوش آ گیا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں پر بندھی ہوئی زنجیروں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ زنجیریں اوپر دیوار میں نصب کنڈوں سے لٹک رہی تھیں، جبکہ اس کی کلائیوں پر باقاعدہ بیلٹس بندھی ہوئی تھیں جن سے یہ زنجیریں منسلک تھیں۔ یہ پوزیشن پیروں کی تھی، چونکہ دونوں بازو علیحدہ علیحدہ اور ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ایک ہاتھ کی مدد سے دوسری کلائی سے بندھی ہوئی بیلٹ نہ کھول سکتا تھا۔ اس نے انگلیاں موڑ کر بیلٹ کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن بیلٹ کا کنڈا اس جگہ پر تھا کہ اس کی انگلیاں کسی صورت بھی وہاں تک پہنچ نہ سکتی تھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت مسئلہ اس کی اپنی جان کا نہ تھا، بلکہ مسلم بلاک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی نارفوک یہاں پہنچا اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر
سگشاکا کو اپنی تحویل میں لے لینا ہے اور انہیں گولیوں سے اڑا دینا ہے، اور اب بھی شاید انہیں اس لیے بے ہوش کیا گیا تھا کہ وہ سگشاکا کو زندہ حاصل کرنا چاہتا ہوگا، اور چونکہ وہ سب ایکریمین میک اپ میں تھے اس لیے اگر وہ اپنے آدمیوں کو سب کو ہلاک کرنے کا کہہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ سگشاکا کو بھی ہلاک کر دیا جاتا، اس لیے اس کی آزادی بہرحال انتہائی ضروری تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو زور سے آگے کی طرف جھٹکے دینے شروع کر دیے، لیکن چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ نہ صرف زنجیر انتہائی مضبوط ہے بلکہ کنڈے جو دیوار میں نصب تھے وہ بھی انتہائی مضبوطی سے لگے ہوئے تھے۔ اس کا ذہن تیزی سے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ وہ عمران کو ہوش میں دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا۔ تم ہوش میں ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ نوجوان نے بجلی کی سی تیزی سے کاندھے سے مشین گن اتارتے ہوئے کہا۔ تم تو اس طرح مشین گن کندھے سے اتار رہے ہو جیسے میں تم پر حملہ کر دوں گا، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے والے کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ تم ہوش میں کیسے آ گئے؟ نوجوان نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ جس گیس سے تم لوگوں نے ہمیں بے ہوش کیا ہے اس گیس سے میں الرجی ہوں، اس لیے میری ذہنی دفاعی قوت اس کے خلاف خود ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آخرکار میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہمیں بے ہوش ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، عمران نے کہا۔ ہاں، آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ میں تو صرف روٹین میں یہاں پر آیا تھا، میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ تم ہوش میں بھی آ سکتے ہو۔ نوجوان نے ایک بار پھر مشین گن کاندھے سے لٹکاتے ہوئے کہا۔ کیا تم مجھے ایک گلاس پانی پلا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ سوری، جب تک باس کا حکم نہ ہو میں تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا باس نارفوک ہے؟ عمران نے کہا تو نوجوان چونک پڑا۔ نارفوک؟ وہ کون ہے؟ ہمارے باس کا نام تو فلپ ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام رچمنڈ ہے، ہمارا تعلق پالمر گروپ سے ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ تمہارے باس فلپ سے تو ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے اور نہ ہی آشنائی ہے، پھر سے ہمارے خلاف یہ کارروائی کیوں کی ہے؟ عمران نے کہا۔ چیف پالمر نے کال کر کے کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا جس پر فلپ نے یہ کارروائی کی ہے۔ اب چیف پالمر فائلینڈ خود آ رہا ہے، وہ بس آدھے گھنٹے بعد پہنچ جائے گا، اس کے بعد تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، نوجوان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخود اس کے حکم میں بند ہو گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ بہرحال سمجھ گیا تھا کہ پالمر نارفوک کا کوئی دوست گروپ ہوگا جس کے ذریعے اس نے یہ کارروائی کرائی ہے۔ اس کا مطلب بہرحال واضح تھا کہ نارفوک کے پاس ان کے یہاں پہنچنے کی باقاعدہ اطلاع موجود تھی، اس لیے انہیں یہاں پہنچتے ہی بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زنجیروں پر زور آزمائی شروع کر دی تھی، لیکن نہ ہی اس کی انگلیاں بیلٹ تک پہنچ رہی تھیں اور نہ زنجیر جھٹکے سے کنڈے سے علیحدہ ہو رہی تھی۔ عمران کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سگشاکا کو بچا کر لے جانے میں صرف آدھا گھنٹہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم وقت ہو، کیونکہ اس نوجوان نے بھی شاید اندازے سے یہ وقت بتا دیا تھا، لیکن ان زنجیروں کے کھولنے کی کوئی صورت اسے نظر نہ آ رہی تھی۔ لیکن وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اسے کراہ کی آواز سنائی دی تو اسے چونک کر اس طرف کو دیکھا۔ جولیا کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے، اس کے بند پپوٹوں میں لرزش نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جولیا ہوش میں آ رہی تھی، حالانکہ عمران جانتا تھا کہ جولیا اس کی طرح ذہنی مشقیں نہیں کرتی، اس لیے اس کا اس طرح بغیر کسی دوا کے ہوش میں آ جانا اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ لیکن بہرحال وہ ہوش میں آ رہی تھی اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا جسم سیدھا ہونے لگ گیا۔ شاید بے ہوشی کی وجہ سے اس کے بازوؤں پر پڑنے والے دباؤ نے اس کے جسم میں درد کی لہریں دوڑا رہی تھیں، جنہوں نے ذہنی مشقوں جیسا کام کیا تھا، کیونکہ انسانی ذہن پر چھائی ہوئی بے ہوشی درد کی تیز لہروں سے قدرتی طور پر دور ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ ہم کہاں ہیں؟ اچانک جولیا کی حیرت بھری چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایک تہہ خانے میں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ تم؟ لیکن ہم تو ایئرپورٹ پر تھے کہ اچانک میری ناک پر غبارہ سا پھٹا اور پھر مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جولیا ابھی تک حیرت کے جھٹکوں سے باہر نکل نہ رہی تھی۔ اب اگر ہم فوری طور پر آزاد نہ ہو سکے تو اب غبارے کی بجائے بم ہمارے جسموں سے لگ کر پھٹیں گے اور اس کے بعد بے ہوش دونوں الفاظ قیامت تک کے لیے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔
کیا مطلب؟ اوہ اوہ، تو کیا ہم نارفوک کی قید میں ہیں؟ جولیا نے اس بار سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس نے وہ فکرہ بولا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا، اور جولیا کا ذہن حیرت کی کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ نارفوک کا کوئی دوست گروپ ہے پالمر، ہم اس کی قید میں ہیں، اور آدھے گھنٹے کے اندر یہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد سب اشاکہ ان کے قبضے میں، اور ہم سب ملک الموت کی تحویل میں دے دیے جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتہ چل گئیں؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تو عمران نے اسے نوجوان رچمنڈ کی آمد اور اس سے ہونے والی باتیں بتا دی۔ اوہ، پھر تو ہمیں فوری طور پر ان زنجیروں سے آزادی حاصل کرنا ہوگی، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے بے حد کوشش کی ہے، لیکن میری تو انگلیاں اس بیلٹ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ تم کوشش کرو کہ شاید کام بن جائے، عمران نے کہا تو جولیا نے اپنی انگلیاں موڑ کر کوشش شروع کر دی، لیکن کافی کوشش کے باوجود وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ بیلٹ کا کنڈا الٹی طرف کو لگا ہوا تھا اور اس طرف کسی بھی صورت انگلیاں پہنچ ہی نہ پا رہی تھیں۔ اس نے کوشش جاری رکھی لیکن بے سود۔ کوشش جاری رکھو جولیا، شاید کام ہو جائے، عمران نے اسے ڈھیلے پڑتے ہوئے کہا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، جولیا نے کہا، اور پھر وہ یکلخت چونک پڑی۔ اس نے جسم کو دائیں طرف کو کھینچا تو اس کا بایاں بازو تن سا گیا، لیکن کسی حد تک اس کا سر اس کی کلائی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جولیا نے اور زیادہ زور لگایا، اب اس کا پورا دباؤ ایک ٹانگ پر تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے گو اس کی گردن غیر فطری انداز میں موڑ سی گئی اور اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات نمایاں ہو گئے، لیکن بہرحال وہ اپنے منہ کو کلائی میں بندھی ہوئی بیلٹ کے کنڈے تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اپنے دانتوں کی مدد سے کنڈا کھولنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی بیلٹ کھل گئی اور زنجیر دیوار سے جا ٹکرائی۔ ویلڈن جولیا، جلدی کرو، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جولیا کا جسم تیزی سے مڑا اور اس نے آزاد ہاتھ کی مدد سے دوسری کلائی سے بندھی ہوئی بیلٹ کا کنڈا کھولا، اور پھر وہ اپنے پیروں پر جھک گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ان زنجیروں سے آزاد ہو چکی تھی۔ زنجیروں سے آزاد ہوتے ہی وہ بجلی کی تیزی سے عمران کی طرف بڑھی، لیکن ابھی وہ عمران کے قریب پہنچی تھی کہ اچانک اس کی پشت پر دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور وہی نوجوان رچمنڈ اندر داخل ہوا۔ اسے قابو کرو، عمران نے آہستہ سے کہا، تو جولیا کا جسم پارے کی طرح تڑپا۔ وہ مڑی اور دوسری لمحے اڑتی ہوئی دروازے سے داخل ہوتے حیرت سے بت بنے کھڑے رچمنڈ سے جا ٹکرائی، اور رچمنڈ چیختا ہوا دروازے سے ٹکرایا اور پھر نیچے گر گیا۔ جولیا بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور کھڑی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی لات حرکت میں آئی اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رچمنڈ کی کنپٹی پر اس کے جوتے کی نوک پوری قوت سے پڑی۔ رچمنڈ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے واپس گرا ہی تھا کہ جولیا کی دوسری لات گھومی، اور اس بار رچمنڈ بھی چیخ بھی نہ سکا اور اس کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ جیسے پلک جھپکنے میں ہو گیا ہو۔ جولیا نے جلدی سے دروازے کو اندر لاک کر دیا اور وہ واپس دوڑ کر عمران کے پاس پہنچی اور اس نے جلدی سے اس کی کلائی کی بیلٹ کھول دی۔ اس کی مشین گن اٹھا لو، جلدی، عمران نے کہا تو جولیا واپس پلٹی اور اس نے جلدی سے رچمنڈ کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گن علیحدہ کر کے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ عمران نے اپنی دوسری کلائی آزاد کی اور پھر جھک کر اس نے اپنے دونوں پیر کھولے اور پھر تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا۔ اس کی جیب میں ہوش میں لے آنے والی دوا موجود ہوگی، تم اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ، میں باہر کا کنٹرول سنبھالتا ہوں۔ عمران نے جولیا کے ہاتھ سے مشین گن لی اور پھر دروازہ کھول کر وہ دروازے کے سامنے پڑے ہوئے رچمنڈ کے بے ہوش جسم کو پھلانگتا ہوا باہر راہداری میں پہنچ گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں جن کے اختتام پر دروازہ تھا۔ عمران سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھا اور پھر سے دروازے سے سر نکال کر باہر کو دیکھا۔ یہ ایک راہداری تھی جس میں 2 کمروں کے دروازے تھے، لیکن راہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ اس چھوٹی سی عمارت کو چیک کر چکا تھا۔ وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، البتہ ایک کمرے میں صرف فون پڑا ہوا تھا۔ وہ عمارت سے نکل کر جب واپس اس کمرے کے سامنے پہنچا جہاں فون موجود تھا تو فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے اندر داخل ہو کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے رچمنڈ کی آواز اور لہجے میں کہا۔ کیا پوزیشن ہے رچمنڈ؟ دوسری طرف سے ایک تیز اور سخت آواز سنائی دی۔ اوکے ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ جسے خود بخود ہوش آ گیا تھا، اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا ہے؟ دوسری طرف سے چیختے ہوئے پوچھا گیا۔ یس باس، عمران نے جواب دیا۔ زنجیریں وغیرہ سب اوکے ہیں نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ کیونکہ چیف پالمر ہیڈ کوارٹر پہنچنے والے ہیں
اور جیسے وہ یہاں پہنچے میں انہیں لے کر آ جاؤں گا. کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا. آپ بے فکر رہیں باس، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا گیا. عمران اب اصل بات سمجھ گیا تھا. یہ رچمنڈ کا کوئی باس ہوگا جس نے فون پر رچمنڈ سے رپورٹ لی ہوگی. تو رچمنڈ نے اسے بتایا ہوگا کہ قیدیوں میں سے ایک قیدی خود بخود ہوش میں آ گیا ہے، جس پر اس نے اسے کہا ہوگا کہ وہ جا کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دے. اس لیے رچمنڈ دوبارہ کمرے میں آیا ہوگا اور جولیا نے اسے بے ہوش کر دیا. عمران تیزی سے واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو اسے راہداری میں قدموں کی آوازیں سنی. جولیا، میں عمران ہوں، عمران نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا اور پھر دروازے کے سامنے آ گیا. اسے خطرہ تھا کہ کہیں جولیا یا دوسرے ساتھی سے مخالف سمجھ کر اس پر حملہ نہ کر دیں. اس نے دیکھا کہ جولیا اور سارے ساتھی سگشاکا سمیت راہداری میں موجود تھے. البتہ تنویر نے بے ہوش رچمنڈ کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا. آ جاؤ، عمارت خالی ہے، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب اوپر پہنچ گئے. اس آدمی کی جیب میں واقعی بے ہوش میں لانے والی گیس کی شیشی تھی، جولیا نے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا. وہ لوگ ابھی یہاں پہنچنے والے ہیں، تم یہاں پر چیک کرو، یقیناً یہاں اسلحہ وغیرہ بھی ہوگا. البتہ اس رچمنڈ کو یہاں کرسی پر بٹھا دو اور تم ادھر ادھر دیکھ کر مورچہ بندی کر لو. میں اس رچمنڈ سے بات کرتا ہوں، عمران نے کہا. تو تنویر نے کاندھے پر لدے ہوئے رچمنڈ کو ایک کرسی پر دھکیل دیا. آپ بھی بیٹھ جائیں سگشاکا، عمران نے سگشاکا سے مخاطب ہو کر کہا، اور سگشاکا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے. اس کو باندھنا پڑے گا، میں رسی تلاش کر لاؤں، تنویر نے کہا. اور عمران کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ جولیا اور دوسرے ساتھی پہلے ہی باہر چلے گئے تھے. ہم سٹاوا میں ہیں شاید، سگشاکا نے کہا. ہاں، کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا. کل انتخابات کا اعلان ہونا ہے اور کل تک مجھے ہر حالت میں کامرون پہنچنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں فون پر صدر کامرون سے بات کر لوں. وہ یہاں کے سفارت خانے کے ذریعے یہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، سگشاکا نے کہا. کیا واقعی ایسا بندوبست ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، اور سگشاکا نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیا. یس، انکوائری پلیز. دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی. یہاں سے کامرون کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا. تو دوسری طرف سے ایک رابطہ نمبر بتا دیا گیا. تو عمران نے کریڈل دبا دیا. کیا نمبر ہے صدر صاحب کا؟ عمران نے سگشاکا سے کہا. مجھے دو، میں ملاتا ہوں، سگشاکا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے ریسیور ان کی طرف بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور ساتھ ہی رابطہ نمبر جو آپریٹر نے بتایا تھا دہرایا. سگشاکا نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی. پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا. یس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ایک مردانہ آواز سنائی دی. چیف سیکرٹری گساکا بول رہا ہوں، صدر صاحب سے فوری طور پر بات کراؤ، سگشاکا نے بڑے روبدار لہجے میں کہا. یس سر، یس سر، ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا. اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی. ہیلو، چلنا مباد ایک باوقار سی آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں اشتیاق کی جھلکیاں نمایاں تھیں. ہیلو سر، میں گساکا بول رہا ہوں، سگشاکا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. اوہ، آپ کہاں ہیں سر گساکا؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہاں پوری حکومت مسلسل زلزلے کی زد میں ہے. کل انتخابات کا اعلان ہونا ہے اور آپ کے قبیلے کا نائب بھی سردار بھی غائب ہے یا پھر کر دیا گیا ہے، اور آپ کا باوجود سرتوڑ کوششوں کے بھی کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا. اس وقت بھی اسی سلسلے میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ غیر متوقع طور پر آپ کی کال آ گئی. تمام اسلامی ممالک کی طرف سے اور خاص طور پر پاکستان کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی طرف سے بار بار یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیا پوزیشن ہوگی. صدر نے اس انداز میں مسلسل بولنا شروع کر دیا جیسے رکے ہوئے دریا کو اچانک کہیں سے بہنے کا راستہ مل جائے تو وہ پورے زور و شور سے بہنے لگ جاتا ہے. سر، میں اس وقت ایکریمیا کے ایجنٹوں سے بچتا پھر رہا ہوں. پہلے ایکریمین ایجنٹوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور مجھے ایکریمیا لے گئے. وہاں سے پاکستانی ایجنٹوں نے مجھے ان کے قبضے سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لیا اور تب سے ہم سب کامرون پہنچنے کے لیے مسلسل اور سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں. اب ایکریمین ایجنٹ چاہتے ہیں کہ میں ہلاک کر دیا جاؤں اور شاید انہوں نے نائب سردار کو اس لیے اپنی تحویل میں لے لیا ہوگا تاکہ میری ہلاکت ہوتے ہی وہ اسے اپنی مرضی کا اعلان کرا دیں. میں اس وقت شمالی کانڈا کے دارالحکومت سٹاوا سے بول رہا ہوں. یہاں بھی ایکریمین ایجنٹ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ سٹاوا میں کامرون سفارت خانے فون کر کے انہیں ہدایت دے دیں کہ وہ مجھے سفارتی سطح پر بغیر کسی کے علم میں لائے کسی چارٹر طیارے سے فوری کامرون پہنچانے کا بندوبست کریں. میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، سر گساکا نے کہا.
اوہ اوہ، آپ جہاں بھی ہیں فوراً سفارت خانے پہنچ جائیں، وہاں سفیر گابلے ہیں، ان کے پاس اپنا تیز رفتار جیٹ طیارہ ہے، میں انہیں ہدایت دے دیتا ہوں، صدر نے کہا۔ یہ خیال رکھیں کہ وہاں سے میری کامرون روانگی کا کسی کو بھی اور کسی طرح بھی ایکریمیا یا اس کے ایجنٹوں کو علم نہ ہو، ورنہ وہ فضا میں ہی طیارہ اڑا دینے سے بھی دریغ نہ کریں گے، ساگاشاکا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، جلد پہنچیں، سب انتظام ہو جائے گا، کامرون کے صدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ، ساگاشاکا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا۔ صفدر، ساگاشاکا کو ساتھ لے کر فوراً یہاں سے نکلو اور ٹیکسی میں بیٹھ کر فوراً انہیں قانون سفارت خانے پہنچاؤ۔ تم خود بھی وہیں رک جانا، میں خود ہی وہاں تم سے رابطہ کروں گا، وہاں تمہارا نام رابرٹ ہوگا۔ ساگاشاکا، آپ صفدر کے بارے میں سفارت خانے والوں کو بتا دینا، عمران نے کہا۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ، ساگاشاکا نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر بھی اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے ریچمنڈ کے لہجے میں کہا۔ ریچمنڈ ویسے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ باس فلپ بول رہا ہوں ریچمنڈ، قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہی پہلے والی سخت سی آواز سنائی دی۔ ویسے ہی باس، وہ سب بندھے ہوئے اور بے ہوش ہیں، اس بار عمران نے ذرا طویل جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں چیف اور ان کے مہمان کے ساتھ پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے تنویر ہاتھ میں رسی کا گچھا اٹھائے کمرے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ بڑی تلاشی کے بعد ملی ہے، تنویر نے کہا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گردن توڑ دو، نارفاکس دوسرے لوگوں کے ساتھ یہیں آ رہا ہے اور ہم نے انہیں کور کرنا ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر سے جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ اسی لمحے تنویر وہاں پہنچ گیا اور عمران نے اسے بھی ہدایات دی۔ صفدر کہاں ہے؟ تنویر نے کہا تو عمران نے اسے بتا دیا کہ صفدر ساگاشاکا کے ساتھ گیا ہے۔ عمران صاحب، اس پوزیشن میں ساگاشاکا کو علیحدہ کرنا رسک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ فوری طور پر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ نارفاک بے حد ہوشیار اور تیز آدمی ہے، اسے لازماً ایئرپورٹ پر اپنے آدمی تعینات کر دیے ہوں گے تاکہ اگر ہم کسی بھی طرح بچ کر نکل جائیں تو وہ ایئرپورٹ پر ہمیں گھیر سکیں، جبکہ اب سفارت خانے والے اپنے خاص طیارے میں انہیں لے کر جائیں گے، عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ سب علیحدہ علیحدہ جگہوں پر چھپ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ عمران خود پھاٹک کے قریب کھڑا ہو گیا تاکہ کار آنے پر پھاٹک کھول سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔